بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العلم۔ باب فضل العلم۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنی صحیح بخاری کے اندر چاہے کتاب الصلاۃ ہو یا کتاب الطہارت ہو یا کتاب الصوم ہو یا کتاب الحج ہو، کوئی بھی کتاب، تمام پر امام بخاری نے کتاب العلم کو مقدم فرمایا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمام تر اعمال کا مدار وہ علم ہے۔ اگر علم ہی نہیں ہوگا تو آدمی کوئی بھی عمل صحیح سے نہیں کر سکتا۔ اس لیے علم تمام تر اعمال کا مدار ہے۔ اس لیے امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے کتاب العلم کو ان تمام تر اعمال، ان تمام تر کتاب جن کا تعلق عمل سے ہے، ان پر کتاب العلم کو مقدم فرمایا۔ ہاں، کتاب العلم سے بھی مقدم کتاب الایمان کو فرمایا، کیونکہ ایمان مطلقاً تمام تر امور دینیہ ہوں یا امور دنیاویہ، مطلقاً ایمان تمام علوم سے اشرف ہے اور فضیلت والا ہے۔ اس لیے ایمان کو مطلقاً تمام تر ابواب بلکہ کتاب العلم پر بھی مقدم فرمایا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایمان، اللہ رب العزت پر ایمان لانا، اس کے وجود کو جاننا، اس کے وجود کا یقین کرنا، یہ مکلف کے لیے اول واجبات سے ہے۔ جب وہ اول واجبات سے ہے تو اس لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب العلم پر بھی کتاب الایمان کو مقدم فرمایا، اور پھر کتاب الایمان پر باب بدء الوحی کو مقدم فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان ہو یا ایمان کے متعلقات ہوں، امور دینیہ ہو، تمام تر اللہ کی وحی اور معرفت وحی پر موقوف ہیں۔ کوئی بھی امر دینی ہو، چاہے وہ ایمان ہی کیوں نہ ہو، بغیر وحی کے اس کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے باب بدء الوحی، یہ کتاب الایمان پر بھی امام بخاری نے مقدم فرمایا، کیونکہ کتاب الایمان کے لیے وہ ایک طرح سے مبدا اور علت کے درجے میں ہے۔ بہرحال ہمیں گفتگو یہاں پر کتاب العلم پر کرنا ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم سے متعلق مختلف قسم کی باتوں کو، چاہے وہ علماء کی فضیلت ہو یا علم کی فضیلت ہو یا آداب علم ہو یا آداب علماء ہوں، ان تمام تر امور کو چونکہ اس باب میں اس کتاب کے تحت جمع کیا جائے گا، اس لیے اس کو کتاب العلم کہا کہ علم کے امور، علم کی باتیں، علم کے آداب اس کتاب میں جمع ہوں گے، اور کتاب کا معنی بھی جمع کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو مختلف علم، جن سے علم سے متعلق جتنی بھی انواع ہوں گی،
تمام کو یہاں پر جمع کر دیا جائے گا۔ اب علم کسے کہتے ہیں؟ تو علم کی تعریف تو امام بخاری نے یہاں پر ذکر نہیں کی۔ تعریف کیوں نہیں ذکر کی؟ تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض علماء نے فرمایا العلم لا یحد، علم کی حد نہیں بیان کی جا سکتی، اس کی تعریف نہیں بیان کی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعریف سے مقصود ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھانا، دکھانا، سمجھانا، اور کسی چیز کی آشنائی دینا، یہ مقصد ہوتا ہے تعریف کے ذریعے۔ جو شے معلوم نہ ہو اس شے کو بتا دینا اور اس سے آشنا کرا دینا، یہ تعریف کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اور علم کے بارے میں بعض ائمہ نے فرمایا کہ وہ اجل البدیہیات سے ہے، یعنی ایسے امور سے ہے کہ جس میں غور و خوض کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جس کو سمجھنے کے لیے مقدمات کو ترتیب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ آسانی سے، بلکہ بدیہیات میں بھی اجل البدیہیات ہے وہ۔ تو جو چیز بالکل بدیہی ہو، جس میں غور و خوض کی کوئی ضرورت نہ ہو، اس کی تعریف کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے بعض ائمہ نے فرمایا علم کی حد نہیں بیان کی جاتی۔ ہو سکتا ہے امام بخاری نے اسی لیے علم کی کوئی تعریف ذکر نہیں کی ہو۔ اور بعض ائمہ نے علم کی تعریف بھی کی ہے، لیکن علم کی تعریف جن نے کی ہے تو کسی نے کچھ کی، کسی نے کچھ کی، مختلف طرح کی علم کی تعریفیں کی گئیں۔ ایک تعریف کی گئی صفت یتجلی بها المذکور، کہ علم ایک ایسی صفت ہے، صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بھی، علم ایک ایسی صفت ہے جس شخص کے ساتھ قائم ہو جائے اس کے لیے ہر مذکور روشن ہو جاتا ہے، جس کا بھی ذکر ہو اس کے سامنے وہ اس پر روشن ہو جاتا ہے، صفت علم والے کے سامنے۔ تو صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بھی، ایک تعریف یہ کی گئی۔ وہیں پر ایک تعریف علم کی یہ بھی کی گئی ہے العلم صفت توجب تمییزا لا يحتمل النقیض، علم ایک ایسی صفت ہے جو تمییز کو واجب کرتی ہے، ایسی تمییز کو واجب کرتی ہے کہ جس میں احتمال نقیض نہیں رہتا، یہ تعریف کی گئی۔ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا یہ جو دوسری تعریف ہے، جس میں یہ فرمایا گیا کہ نقیض کا احتمال نہیں رہتا، یہی تعریف زیادہ راجح ہے۔ اور جو پہلی تعریف صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بھی، وہاں پر تجلی سے مراد تجلی تام ہے، اس لحاظ سے دونوں تعریفوں کا معال ایک ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے علم کی تعریف فرمائی تو اس تعریف کا معال بھی یہی ہے جو ہم نے ذکر کیا۔ آپ کے الملفوظ شریف کے الفاظ یہ ہیں، آپ نے فرمایا علم وہ نور ہے کہ جو شے اس کے دائرے میں آ گئی منکشف ہو گئی، اور جس سے متعلق ہو گیا اس کی صورت ہمارے ذہن میں مرتسم ہو گئی، چھپ گئی۔ امام مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کی بیان کردہ یہ تعریف کا بھی معال وہی ہے جو ہم نے اس سے پہلے تعریفیں ذکر کی۔ اب جن علماء نے تعریفیں ذکر کی ہیں
تو کسی نے کوئی تعریف ذکر کی، کسی نے کوئی تعریف ذکر کی، کسی کے یہاں پر تصورات تعریف میں داخل ہو رہے ہیں، کسی کے یہاں پر تصورات تعریف سے خارج ہو رہے ہیں، صرف قضایا تعریف میں داخل ہو رہے ہیں، کسی کے اندر کسی کی تعریف میں ظن بھی داخل ہو جا رہا ہے، جبکہ کسی کی تعریف میں صرف اور صرف یقین داخل ہوتا ہے۔ تو چونکہ علم کی تعریف میں اتنا اختلاف ہے، ہو سکتا ہے امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے علم کی تعریف اسی لیے بیان نہیں کی۔ اچھا، دوسری ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ علم حدیث میں امام بخاری نے اس کتاب کو ترتیب دیا، علم حدیث کی کتاب ہے۔ علم حدیث میں کسی شے کی حقیقت کی تلاشی اور حقیقت کی جستجو نہیں کی جاتی، کسی شے کی حقیقت سے بحث نہیں کی جاتی، اس لیے بھی ممکن ہے امام بخاری نے علم کی حقیقت اور اس کی تعریف کو ذکر نہیں کیا۔ اگلے باب امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے باندھا اور فرمایا باب فضل العلم، یہ باب ہے علم کی فضیلت کا۔ بیٹا یہاں پر فضل العلم امام بخاری نے ذکر کیا اور باب تو باندھا باب فضل العلم، علم کی فضیلت کا، اور جو آیات کریمہ امام بخاری نے یہاں پر ذکر کی ہیں وہ آیات کریمہ علم کی فضیلت میں نہیں بلکہ علماء کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ تو اب باب باندھا ہے فضل علم، اور اس کے تحت جو دو آیت کریمہ ذکر کی ہیں وہ بتاتی ہیں فضل علماء کو، علماء کی فضیلت کو بتاتی ہیں۔ تو پھر ایسا کیوں کیا کہ باب فضل العلم باندھا اور اس کے تحت آیات کریمہ ذکر کی وہ علماء کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں؟ تب تو مطابقت نہ رہے گی۔ تو اس کے جواب میں بیٹا ہم یہ کہیں گے کہ مطابقت ظاہر ہے، کیونکہ علماء کی فضیلت جن آیات سے یا جن احادیث سے معلوم ہوتی ہے، ظاہر بات ہے عالم کی فضیلت وصف علم کی بنا پر ہی ہوگی۔ اب جس عالم کو فضیلت حاصل ہے، اب کوئی مجھے بتائے کہ علم کے بغیر فضیلت حاصل ہوگی؟ عالم ہی کو فضیلت کیوں حاصل ہو رہی ہے، کسی دوسرے کو غیر عالم کو فضیلت کیوں حاصل نہیں ہو رہی ہے؟ تو آپ ظاہر بات ہے آپ جواب دیں گے کہ عالم کو فضیلت صفت علم کی وجہ سے ہوگی۔ تو جب علماء کی فضیلت سمجھ میں آئے گی تو اس سے علم کی بھی فضیلت سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ مناسبت ہے جس وجہ سے امام بخاری نے باب فضل العلم باندھا اور اس کے تحت جو آیات ذکر کی ہیں وہ علماء کی فضیلت بیان کرتی ہیں۔ تو علماء کی فضیلت سے علم کی فضیلت بھی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ علم یہ عالم کی صفت ہوتی ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ تو عالم کے بارے میں کچھ ائمہ نے تو یہ فرمایا کہ عالم وہ ہوتا ہے جس کے لیے پڑھا اور بے پڑھا دونوں برابر ہو، یعنی جس کے لیے، جیسے کہ کہا جاتا ہے، ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان سے سوال ہوا عالم کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جس کے لیے پڑھا بے پڑھا دونوں برابر ہو، اور کہا کسی نے پوچھا کہ جاہل کسے کہتے ہیں؟ تب بھی آپ نے کہا جس کے لیے پڑھا بے پڑھا دونوں برابر ہو۔ مطلب یہ ہے آپ کے فرمانے کا کہ عالم اسے کہیں گے جس کے لیے بے پڑھا بھی ایسا ہو جیسے کہ پڑھا ہوا، یعنی اس کے اندر اتنی استعداد اور صلاحیت ہو کہ جتنا اس نے پڑھا ہے وہ تو سب سمجھتا ہی ہے، لیکن اس معنوی صلاحیت کی بنا پر وہ بے پڑھا بھی ویسے ہی سمجھتا ہو جیسے کہ پڑھا ہوا سمجھتا ہے۔ اور جاہل وہ شخص ہے کہ جس کے لیے پڑھا بے پڑھا دونوں برابر ہو،
یعنی جس نے جو نہیں پڑھا ہے جیسے وہ نہیں سمجھتا ویسے ہی پڑھا ہوا بھی ویسے ہی اس کے ذہن و دماغ میں نہ ہو، تو جس کے لیے پڑھا ہوا بھی بے پڑھے کی طرح ہو تو وہ جاہل ہے، چاہے اس نے کتنا بھی پڑھا ہو، لیکن اگر اس کے ذہن و دماغ میں وہ مسائل نہیں ہیں جو ہونا چاہیے تو وہ جاہل ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے عالم کی تعریف ان لفظوں میں فرمائی کہ عالم وہ شخص ہے جو عقائد سے پورے طور پر آگاہ ہو اور مستقل ہو، یعنی اپنے اندر اتنی استعداد رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کو کتاب سے نکال سکے بغیر کسی دوسرے کی مدد کے، تو عقائد سے واقف ہو اور صلاحیت اتنی ہو اس کے اندر کہ وہ فروعی مسائل یا اصولی مسائل کتاب سے بلا کسی دوسرے کے مدد کے خود سے نکال سکے ضرورت کے مسائل، تو ایسا شخص عالم ہے۔ عالم بیٹا اسی کو نہیں کہتے ہیں کہ جو رسمی طور پر ایک مدرسے کے اندر چند سال گزار لے، عالم اسے کہیں گے کہ جو عقائد دینیہ سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ جس کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ ضرورت کے مسائل کتابوں سے بغیر کسی کے مدد کے نکال سکے۔ اب چاہے اس نے مدرسے کے اندر رسمی طور پر پڑھا ہو یا رسمی طور پر مدرسے کے اندر نہیں پڑھا ہو، اگر ایسی صلاحیت ہے تو وہ عالم ہے۔ لہذا کتنے ایسے ہیں جو رسمی طور پر پڑھتے ہیں اور ان کے اندر یہ استعداد نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ عالم کہلانے کے لائق نہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو رسمی طور پر نہیں پڑھتے لیکن ان کے اندر یہ صلاحیت ہے تو وہ عالم ہوں گے۔ تو عالم وہ نہیں ہے جس نے منطق فلسفہ پڑھ لیا ہو، یاد رکھیے گا، یا جس کو سند حاصل ہو گئی ہو، وہ عالم نہیں ہے۔ ہاں عالم وہ ہے جس کے اندر وہ وصف پایا جاتا ہو جس کا ہم نے ذکر کیا۔ امام بخاری علیہ رحمت والرضوان علماء کی فضیلت میں یہاں پر آیت کریمہ کو ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے فرمان کو ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں وقول اللہ عز وجل، فضیلت علم میں یہ باب ہے اور اللہ کے اس فرمان کے بیان میں بھی یہ باب ہے۔ کیا؟ اللہ کا فرمان ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو اور جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا، جن کو علم دیا گیا، ان کو درجات بلند فرمائے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے کرتوتوں سے باخبر ہے۔ مقصد آیت کریمہ سے یہ ہے کہ آیت کریمہ میں فرمایا گیا ایمان والوں کو اللہ درجوں بلند کرتا ہے یا کرے گا، اور علم والوں کو درجوں بلند کرتا ہے۔ بعض ائمہ نے فرمایا کہ دنیا ہی میں ایمان والوں کو اور علم والوں کو اللہ درجوں بلند فرما دیتا ہے، آخرت میں تو فرمائے گا ہی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں پر مراد آخرت ہے، دنیا میں چاہے علم والوں کو درجہ حاصل نہ ہو، علم دین مراد ہے، یاد رکھیے، علم دین والوں کو چاہے درجہ کسی گوشہ ارض میں چاہے حاصل نہ ہو، لیکن آخرت میں ضرور اللہ ان کو درجوں بلند فرمائے گا۔ اور ویسے تو اگر دیکھا جائے تو آیت کریمہ کو عام رکھا جائے دین اور دنیا اور آخرت دونوں میں۔ آپ جانتے ہیں کہ علماء کو اگرچہ متعصبین، تعصب رکھنے والے اگرچہ علماء کو اہمیت نہ دیتے ہوں، لیکن الحمدللہ آج بھی کثرت یہی ہے کہ علماء کو اہمیت دی جاتی ہے، ان کو بلند و بالا سمجھا جاتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ رب العزت کی فضل پر
کیا بلندیاں حاصل ہوں گی وہ اللہ جانے۔ ایسے ہی تو اس سے علم والوں کی فضیلت معلوم ہو گئی، اور علم والوں کی فضیلت علم کی وجہ سے ہے۔ ایسے اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَوْلِهِ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اللہ کے اس فرمان کے بیان میں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ اس طرح سے دعا کیا کرو، ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا دے۔ یہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ دنیا کی کسی چیز میں زیادتی کو طلب کرنے کا حکم اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا سوائے علم کے۔ علم ہی وہ چیز ہے جس کی زیادتی طلب کرنے کا حکم دیا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم کتنا اہم ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے علماء اور غیر عالم کے درمیان فرق بیان فرمایا، اور فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا یہ جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ ان کے برابر ہیں؟ کیا علم والے اور بے علم لوگ کیا برابر ہیں؟ استفہام انکاری ہے، یعنی کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہیں۔ تو ان آیات کریمہ سے علم کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، براہ راست علماء کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے آیات کریمہ یہ لائی گئی ہیں۔ عبارت النص سے علماء کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور اشارت النص سے علم کی ان میں فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے علم کے بغیر علماء ہی نہیں ہوں گے۔ ایک بات یہاں پر اور ذکر کر دیں، امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہاں باب تو باندھا، باب و فضل العلم، اور اس کے تحت اپنے مقصود پر استدلال کرنے کے لیے امام بخاری نے 2 آیات کریمہ ذکر کی، کوئی حدیث یہاں پر درج نہیں کی۔ تو کوئی حدیث درج نہیں کی، تو اس حدیث کیوں درج نہیں کی، اس کے تعلق سے بعض محدثین نے یہ فرمایا کہ شاید علماء علم کی فضیلت پر یا علماء کی فضیلت پر امام بخاری کو کوئی صحیح حدیث نہیں ملی کہ جو ان کی شرط پر مکمل اترتی ہو، اس لیے امام بخاری نے باب کے تحت حدیث کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس بات کی تردید کی اور فرمایا علماء کی فضیلت میں بہت ساری احادیث صحیحہ اور آثار صحیحہ ہیں۔ حضرت امام بخاری بے شمار احادیث کے حافظ اور راوی تھے، ان کے بارے میں کیسے گمان یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کو علم اور علماء کی فضیلت پر کوئی صحیح حدیث نہیں ملی، صحابہ و تابعین سے کوئی صحیح اثر مروی نہ ملی؟ یہ گمان نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے جواب میں یہ ذکر کیا کہ حضرت امام بخاری نے علم اور علماء کی فضیلت میں قرآن کی آیتوں کو ذکر کیا ہے اور اسی پر اکتفا کر لیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ علم اور علماء کی فضیلت پر جب آیات کریمہ موجود ہیں، نصوص قطعیہ، حجت قطعیہ یہاں پر موجود ہیں، تو اب ان سے استدلال اگر کر لیا ہے تو پھر مزید دوسری کسی حجت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے کوئی حدیث اس باب کے تحت ذکر نہیں فرمائی۔